نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 تا 34۔ لفظی ترجمہ: الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے اے مخاطب۔ یہ علم عام حمزہ استفہام اس کو کہا جاتا ہے، طلب فہم کے لیے آتا ہے، لیکن سوالیہ انداز میں جب پوچھا جائے تو پہلے اویئرنیس حاصل ہوتی ہے، بندہ چوکنا ہو جاتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے، اور یا کوئی معاملہ پہلے سے معلوم ہو تو اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی میں نے جو تجھے سمجھایا ہے تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، الم ترى، تو یہ اس کے لیے ایک ضرب المثل بن گیا۔ الی الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا، تبدیل سے لفظ تبدیل اردو میں استعمال ہوتا ہے، بدل یبدل تبدیلاً بدل دینا، تو بدلو انہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، کفران سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا، احل اس کا مصدر جو انفینیٹیو جب حلول آ جائے تو اتارنا، روح کا بدن کے اندر حلول کرنا، اترنا، اور کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے اندر آنا، اور جب اس کا مصدر حلال آ جائے تو جائز ہونا، لافل، جائز یا لیگل۔ وَأَحَلُّوا، اور اتارا انہوں نے، قومہم، اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو، دار البوار، بوار یہ بائرن سے ہے ہلاکت، دار البوار ہلاکت کے گھر میں، اور بارہ یبور بورن و بوارن ہلاک کرنا یا ہلاک ہونا۔ جہنم، وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ جہنم میں، یصلونہا، وہ اس میں چلیں گے، داخل ہوں گے، یصلون، داخل ہوں گے وہ اس جہنم میں، وبئس القرار، یہ یصلون جو ہے صلیہ یصلا، سمع یسمع باب سے آئے گا، اور آگ کی گرمی برداشت کرنا یا آگ میں جلنا مراد ہے۔
وبئس اور بری ہے القرار جائے قرار ٹھکانہ، وجعلوا اور تجویز کیے انہوں نے، جعلوا تجویز کیے انہوں نے، للہ اللہ پاک کے لیے، اندادن ہمسر، انداد یہ ندن کی جمع ہے، ندن ہمسر برابر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مقابل کے لیے، جو کسی ذات کسی شے کی ذات اور جوہر میں شریک ہو اس کے لیے ند لفظ استعمال ہوتا ہے، لیضلوا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بہکا دے، عن سبیلہ اللہ کی راہ سے، قل ان سے کہو اے پیغمبر، تمتعوا تمتعوا یہ متاع سے ہے، متاع فائدے کو کہتے ہیں، تمتعوا امر کا صیغہ ہے لیکن یہ دھمکی ہے، اصل میں تحکم اس کو کہا جاتا ہے، تمتعوا چند روز فائدہ اٹھا لو، مزے کرو چند دن، فإن مصیرکم یقیناً تمہارا ٹھکانہ الی النار آگ کی طرف ہے، قل آپ فرمائے اے پیغمبر، لعبادیہ لعباد عباد عبد کی جمع ہے، عباد بندے، میرے بندوں سے، الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، یعنی میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، یقیمو اقام یقیم اقامتن، تو یقیمو جمع کا صیغہ ہے، یقیمو وہ قائم کرے، اہتمام کرے، الصلاۃ نماز کا، وینفقوا اور خرچ کرے وہ، انفق ینفق انفاق خرچ کرنا، ینفقوا وہ خرچ کرے، مما اس میں سے جو، رزقناہم روزی دی ہم نے ان کو، سرًا چھپے یعنی پوشیدہ طریقے سے، وعلانیتاً اور کھلے یعنی ظاہر طریقے سے، من قبل اس سے پہلے کہ، ان یاتی آئے، یوم وہ دن وہ وقت، لا بیع نہیں خرید و فروخت، بیع اردو میں استعمال ہوتا ہے بیع خرید و فروخت، فیہ اس میں، ولا خلال، خلال یہ خلتن کی جمع ہے، خلت دوستی کو کہتے ہیں، نہ دوستیاں، اللہ الذی اللہ تعالی وہ ہیں جنہوں نے خلق پیدا کیے، خالق وہی ہے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی بارش، فاخرج پھر نکالی پیدا کیا، بھی اس پانی سے، من الثمرات ثمرات ثمرتن کی جمع ہے پھل میوے، رزقاً روزی، لکم تمہارے لیے، وسخرا اور بیگار میں لگا دیا، سخرا تابع بنا دیا، سخرا خدمت میں لگا دی، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیوں کو، لتجری تاکہ وہ چلے جاری رہیں، فی البحر سمندر میں، بِأَمْرِهِ اللہ کے حکم سے، وَسَخَّرَ لَكُمْ اور تمہارے کام میں لگا دیا، الانہار نہروں کو دریاؤں کو، وَسَخَّرَ لَكُمْ اور تمہارے کام میں لگا دیا، الشمس والقمر سورج اور چاند کو، دائبین جو لگاتار چلنے والے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمْ اور تمہارے کام میں لگا دیا، اللیل والنہار دن اور رات کو، وَآتَاكُمْ اور تمہیں دیا، من کل ما ہر اس چیز میں سے، سألتموہ تم نے ان سے مانگی، یعنی تمہاری ضرورت کی ہر چیز تمہیں عطا کی، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم شمار کرو، نعمت اللہ اللہ پاک کی نعمتیں، لا تحصوها تو احاطہ نہ کر سکو گے، شمار نہ کر سکو گے ان کو، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم ظلوم مبالغے کا صیغہ، بڑا ہی ناشکرا ہے، نا انصاف، کفار اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان کی عجیب حالت کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ عجیب حالت یہ ہے، انسان نعمتیں استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور عبادت کرتا ہے شیطان کی۔ اس حوالے سے یہاں پر دعوت فکر دی گئی ہے کہ الم ترى اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کے حال پر غور و فکر نہیں کیا جو انکار حق کے مہم کی سرداری کرتے ہیں؟ الم تر الی الذین بدلوا، اب یہاں پر ضالین اور مضلین جو ہیں
گمراہ کرنے والے، بہکانے والے، اور جو ان کے بہکاوے میں آ کر بہک گئے ہیں، دونوں مراد۔ اصل میں مخاطب کفار مکہ، مشرکین مکہ ہیں۔ اہل مکہ کے ہاتھ میں دنیا کی سرداری تھی۔ وہ سرداری اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم شریف کو عزت وقار عطا فرمائی ہے، اور دنیا کے لوگوں کی توجہ اس کی طرف کر دی، اور اب بیت اللہ کی وجہ سے یہ لوگ، ان کی ایکسپورٹ امپورٹ تجارت جو ہے وہ مشہور ہے، اور بیت اللہ کی وجہ سے ان پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس، کوئی پابندی اس حوالے سے کوئی قبیلہ نہیں لگاتا ہے۔ اور یہ لوگ آگے اس میں سورہ قریش میں بیان ہوا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں یمن جاتے ہیں، گرمیوں میں سیریا جاتے ہیں، شام۔ اور شام اس وقت سیریا رومن امپائر کا یہ ایک پروونس تھا، تو رومن امپائر کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے، اور آتے جاتے عرب کے اندر قبائل کی آپس کی دشمنی مشہور ہے، اس زمانے میں مشہور تھی، اور صرف حج کے مہینوں میں جنگ بندی ہوتی تھی، باقی ایک علاقے کے یعنی ایک قبیلے کے علاقے سے گزرنے کے لیے مستقل راہداری کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن مکے کے لوگوں پر کوئی داروگیر نہیں تھا حرم شریف کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ میں نے یعنی محمد الرسول اللہ کو تمہارے اندر اٹھایا، مکے کا باشندہ ہے اور قریش کا آدمی ہے، اور قرآن کریم اس قوم میں اتارا۔ یہ اللہ کی آخری عظیم نعمت ہوتی ہے، کسی قوم میں پیغمبر کا آنا، اور اس قوم میں اللہ کی کتاب کا اترنا، اور پھر بیت اللہ کی تولیت جو ہے، نگرانی ان کے حوالے کر دی، اور عرب کی پیشوائی ان کو عطا کی۔ تو ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اللہ کے گھر میں ایک اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کے حضور دست سوال دراز کرتے، اسی کے آگے جھکتے، نظر و نیاز اسی کے نام کی پیش کرتے۔ اس کے بجائے انہوں نے بیت اللہ کے بنانے کی مقاصد کے خلاف اس کے اندر بتوں کو سجایا اور بت پرستی شروع کر دی۔ تو اس کی طرف دعوت فکر قرآن دے رہا ہے کہ یہ لوگ الم ترا، کیا غور و فکر نہیں کیا ہے مخاطب، الی الذین، ان لوگوں کے بارے میں بدلوا، جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو۔ نعمتیں یہ تھی، اور واحلوا قومہم، احلوا، اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو دار البوار، تباہی کے گھر میں، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔ اب ان چیزوں پر چلنے کا نتیجہ، اللہ کی نعمتوں کو بدلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاکت کی طرف وہ چل پڑے، اور ہلاکت کی طرف جو راستہ جاتا ہے، وہ ہلاکت کا جو آخری اسٹاپ ہے وہ جہنم ہے۔ جہنم میں یصلونہا، وہ اس میں جلیں گے، داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، اور بری جائے قرار ہے جہنم۔ وجعلوا للہ اندادا، اور تجویز کیے انہوں نے، مقرر کیے انہوں نے خدائے پاک کے لیے اندادن، شریک ہمسر، حالانکہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی برابر ہمسر نہیں ہے۔ لیضلوا، تو ہمسر برابر شریک کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ کرے، اس شریک ٹھہرانے کے نتیجے میں لوگوں کو عن سبیلہ، اللہ کی راہ سے۔ قل، آپ بات نہیں مانتے ہیں، اب ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، تو ان کو اللہ کی طرف سے یہ دھمکی سنا دو، ان سے کہو اے پیغمبر، تمتعوا، چند روز فائدہ اٹھا لو، چند روز دنیا کی زندگی۔ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی پوری زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ آخری وہ إِلَى النَّارِ، جہنم ہے، آگ کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب اس کے بعد جو ہے ان کو تو دھمکی دی گئی، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا۔ اب جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی وہ اہل ایمان کہلائے، جنہوں نے اللہ کی نعمت
قرآن اس کی قدر کی، اللہ کی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کی قدر کی، اس پر ایمان لے آئے اور بیت اللہ میں جا کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی اور دین کو لے کر آگے چلے، اللہ کے بندوں کے ساتھ دین والا معاملہ کیا، ان کو دین کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف بلایا، انہوں نے ان نعمتوں کی قدر کی، تو ان لوگوں کے لیے لوگ کہلائے شکر گزار۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قل لعبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے پیغمبر، تو کہنا بتایا گیا پہلے، آپ لوگوں کو اعلان کرنا، یہ دعوت ہے۔ پیغمبر جب کفار سے مخاطب ہوتے تھے تو وہ بات کرتے تھے جو بدلوا نعمت اللہ، اے لوگوں نہیں مانو گے تو یہ ہوگا، اور دنیا کی زندگی پر ریجو مت، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہاں دیر سویر یہاں سے جانا ہے، اور اے ایمان والو جنہوں نے بھی ایمان لایا، اللہ کی عبادت کی، عقیدہ عمل درست رکھا، تو وہ اللہ کے بندے کہلائے ہیں، فرمان بردار اور ایمان والے کہلائے۔ تو اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کہا یقیم الصلاۃ، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو میرے مومن بندے ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ اہتمام کرے نماز کا۔ تو نماز اقامت صلاۃ کی بات کہی گئی ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے اقامت الشیء توفیت حقہ، کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا پورا حق ادا کرنا، اور حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ نماز کا حق ہے اس کے ٹائم پر، اس کے لیے فکر مند رہ کر، باوضو رہ کر، طہارت کے ساتھ بندہ رہ کر اہتمام کرتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے، اور بغیر عذر کے جماعت نہیں چھوڑتا، اور کاہلی سستی سے نماز نہیں پڑھتا بلکہ چستی سے نماز پڑھتا ہے، مسجدوں کو وہ آباد رکھتا ہے۔ یہ اقامت صلاۃ ہے، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اس کی نگرانی میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اس کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہے نماز ادا کرنے کا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نماز کو قائم کرنے کا کہتا ہے۔ تو یقیموا میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کرے وہ، مما رزقناہم، اس میں سے جو روزی ہم نے ان کو دی ہے۔ جو روزی فرمایا صرف پیسے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو رزق جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے وہ رزق ہے۔ اولاد رزق ہے، صلاحیت رزق ہے، مال رزق ہے، جائیداد رزق ہے، قابلیت رزق ہے، تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاں جتنا مناسب ہوتا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، سرًا وعلانیۃً، چھپا کر پوشیدہ طریقے سے، وعلانیۃً، اور کھلے یعنی اعلانیہ طریقے سے۔ تو دو ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، یا کوئی چھپا کر کام کرتے ہیں، اعلانیہ کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی پوری زندگی شجرہ طیبہ جو کہا گیا ہے، کلمہ طیبہ کو ماننے کے بعد اس کی پوری زندگی جو ہے یعنی نیکیوں میں لگا رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، نیکی کی بول رہا ہوں، نیکی والا کام کر رہا ہوں، اس کا میٹر چل رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی جڑیں گڑی ہوئی ہے، مضبوط ہیں، تو اس کے آرگن سے، جوارح سے نیک اعمال سر انجام پاتے ہیں۔ اور دوسری بات علماء نے یہ بھی لکھا ہے، عبادات کی دو قسمیں ہیں، ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ تو فرائض کو بندہ اعلانیہ طور پر ادا کرتا ہے، اس لیے کہ فرائض چھپائے یا اعلانیہ کرے، بہرحال اس کو ادا کرنا ہے، اور اس میں دوسروں کی طرف تبلیغ یا دعوت کی نیت بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ میں ظاہر کر کے زکوٰۃ دیتا ہوں اور ظاہر کر کے نماز پڑھتا ہوں، نماز کے لیے جاتا ہوں، ریگولر جاتا ہوں، تاکہ دوسرے لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ بھی مجھے دیکھ کر سبق حاصل کرے کہ بھئی یہ بھی مسلمان اور میں بھی مسلمان، میں نے 5 نمازوں میں سے صرف ظہر کی نماز کو پکڑ رکھا ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر مسجد کو بھی ادا کرتا ہے، آباد کرتا ہے، اور اپنا فرض بھی ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے بھی نیک کاموں میں مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو نوافل ہیں، نوافل چھپا کر اگر دیا جائے تو اس میں ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے، اور ریاکاری سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔
تو نوافل کو اگر چھپا کر کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن نوافل میں بھی اگر بندے کو اپنے اوپر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، تو وہ بھی دکھا کر کر سکتا ہے دعوت کی نیت سے۔ اگر دکھا کر کرے، صدقہ کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جائے، اور میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کر کے قلاش نہیں ہوا، دیوالیہ نہیں ہوا، اور اس نیت سے دکھا کر کرتا ہے، تو اس کا یہ اجر بھی اس کو مل جائے گا۔ اس کو ریاکاری نہیں کہا جا سکتا ہے، ریاکاری دل کی صفت ہے، وہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے۔ سرًا و علانیتاً، تو اس میں جو بھی صلاحیت، جو بھی روزی اللہ کی طرف سے بندے کو دی گئی ہے، بندے کو ملی ہے، اس میں سے ہر وقت خرچ کرتا رہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، کم خرچ کرتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے، دن کو رات کو، وہ سب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے، اور دو چیزوں کا ذکر کیا، اقامت صلاۃ اور انفاق، اور باقی سب اس کے نیچے داخل، یہ اصول ہے۔ اقامت صلاۃ بدنی عبادات میں اقامت صلاۃ ہے، اور مالی عبادات میں انفاق ہے۔ اب زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج میں بدن اور مال دونوں لگتے ہیں، تو وہ اس کے نیچے داخل ہو گئے۔ اور بدنی عبادات میں جہاد ہے، اس میں مال اور بدن دونوں لگتے ہیں، اس میں داخل ہو گئے۔ تو قرآن ایک اصول دیتا ہے، اس اصول کے نیچے پھر وہ سارے آ جاتے ہیں، یعنی بدنی حوالے سے بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اور مالی حوالے سے بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہے 24 گھنٹہ۔ من قبلی، پہلے اس سے، ان یاتی، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، نہیں خرید و فروخت ہوگی اس دن میں، ولا خلال، اور نہ دوستیاں۔ اب دوستی کرتے ہو تو یہاں پر دوستی کرو، اللہ کے ساتھ دوستی، رسول اللہ کے ساتھ دوستی، اہل ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی، چونکہ یہ بھی عبادت ہے، اس پر اجر ملتا ہے، وہاں پر کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ مقصد، کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا اگر اپنا عقیدہ اور عمل درست نہیں ہے۔ اور بیع، خرید و فروخت وہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دن ہے جزا کا، بدلے کا دن ہے، کمانے کا دن نہیں ہے۔ کمانے کا دن دنیا کی زندگی ہے، وہ موسم ختم ہو گیا، جہاں کمایا جاتا تھا، بندہ کماتا تھا، مزدوری کرتا تھا۔ اب آخرت کے حوالے سے دنیا کی زندگی کمانے کا ہے، اور آخرت کی زندگی کاٹنے کا ہے اور پانے کا ہے، بدلہ۔ فیہ، اس میں، ولا خلال، اور نہ دوستیاں، اللہ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل، اور اتارا، آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، یعنی کل کائنات کو پیدا فرمایا، وانزل، اور اتارا، من السماء، یہ آسمان سے، ماء، پانی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، پانی آسمان سے اترتا ہے۔ اگر آسمان سے پانی نہ اترے تو زمین پر زندگی ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سمندروں کا پانی آسمان سے آتا ہے، اسٹور ہوتا ہے۔ سمندر جو ہیں وہ تالاب ہیں، انسانوں کے لیے اللہ نے اسٹور کر رکھا ہے۔ اتنا پانی انسانوں کے حوالے ہو جائے کہ سال میں ایک دفعہ بارش ہوگی، اور تم اپنے لیے ہاؤس بناؤ، ٹینکیاں بناؤ، اور برتن جمع کرو، اور ایک سال کے لیے پانی اسٹور کرو، تو یہ انسان کی بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ نے زمین کے اندر ہی ایسی کھائیاں اور ایسی خندقیں بنائی جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے، اور اس پانی کے اندر پھر جانور جو ہیں، مچھلیوں سے لے کر دوسرے سمندری جانور، اس میں گل سڑ جاتے ہیں، مردار ہو جاتے ہیں، پانی پھر خراب ہو جاتا ہے، بدبودار ہوتا ہے۔ تو اس کی بدبو کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس میں نمک پیدا فرمائی، وہ اس نمک کی وجہ سے پانی قابل استعمال تو نہیں رہتا ہے، لیکن اسٹور رہتا ہے، اور گندا نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری گندگیاں جا کر اس میں گر جاتی ہیں، ان کو بھی ریفائن کر دیتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہاں سے بھاپ اٹھتا ہے، بھاپ اٹھ کر پھر بادلوں کی شکل میں فضا میں جمع ہوتا ہے، پھر ہواؤں کو اللہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، پھر جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں بارشیں ہوتی ہیں، اور پھر زمین کے رگوں میں وہ بارش کا پانی چلتا ہے، اور جہاں آپ کھدائی کرتے ہیں، ٹیوب ویل نکالتے ہیں، کنواں نکالتے ہیں، اور نہروں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں پہاڑوں سے گر کر سارا میٹھا پانی
آ جاتا ہے اور نمک جو ہے اسے مائنس ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو پھر زمین کے اوپر انسانی زندگی کیا کسی ذی روح کے لیے بھی زندگی پاسبل نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ، پھر اس پانی سے نکالا، پیدا کیا، بھی اس کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، رِزْقًا لَكُمْ، روزی، پھلوں میں سے، فصلوں میں سے تمہارے لیے روزی، معیشت تمہاری مضبوط ہو گئی اور تم مزے سے کھانے لگے۔ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے ساتھ وَسَخَّرَ لَكُمْ، سخر تسخیر جو ہے خدمت میں لگانا، شاہ عبدالعزیز کا ترجمہ ہے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ تو جو خادم ہوتا ہے یہاں پر رد ہے ان اقوام پر جو ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے ہندو دریائے گنگا و جمنا کی پوجا کرتے ہیں، اور جیسے پہاڑوں کی پوجا ہوتی ہے، سورج اور چاند کی پوجا ہوتی ہے، ان پر بھی رد کر دیا اور توحید کو ثابت کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے خادم ہیں، تمہارے نوکر ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آفتاب از امر حق طباخ ماست، سورج اللہ کے حکم سے میرا باورچی ہے، ابلہ باشد چہ گویم و خداست۔ یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہوگی میں اس کو خدا کہوں، اس کے آگے جھک جاؤں۔ مجھے اللہ نے عقل عطا فرما کر اس کو میرے خدمت میں لگا دیا ہے، لہٰذا اس سے کام لینا ہے۔ ان آیات میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو نعمتوں سے دلیل پکڑا ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو بھول نہ جاؤ، بس یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے مانو اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، خدمت میں لگا دیا، لِتَجْرِيَ، تاکہ وہ چلے، فِي الْبَحْرِ، سمندر میں، بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب سمندر میں اتنی بڑی کشتی اور پھر لاکھوں ٹن سامان کے ساتھ وہ چلتی ہے، وہ غرق نہیں ہوتی، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور تمہارے کام میں لگا دیا، الانہار، نہرن کی جمع ہے نہروں کو، سمندروں کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور تمہاری خدمت میں لگا دی، الشمس والقمر، سورج اور چاند کو۔ سورج نکلتا ہے، گرمی مہیا کرتی ہے، اور اس کی شعاؤں سے تمہاری زندگی کا تعلق ہے، تمہاری بدن کے ساتھ ہے، تمہاری فصلوں کو پکانے کے ساتھ ہے، اور تمہاری مویشیوں کے ساتھ اس کی روشنی کا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ تم اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرو تو اس کی شعاؤں کو تم کنٹرول کر کے اپنے لیے پلانٹ لگا دیے، سولر بیٹری تم نے ایجاد کی اور اپنے لیے تنور وہاں سے بنایا، اور عقل استعمال کرو گے تو مزید آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو یہ سب اللہ کے نعمتیں ہیں۔ والقمر، اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ چاند طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس سے تمہارے مہینے بنتے ہیں، جس سے تمہاری اوقات جو ہے محفوظ ہوتی ہے، اور تمہاری اس میں پھلوں میں رنگ بھرتا ہے۔ دائبین، دائبین معنی لگاتار چلنے والا، دائبین ہمیشہ، یہ بن سے نکلا ہے، دستور، یعنی جو چیز کنٹینیوسلی چلے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دأبا، دأبن اور دؤوبن، لگاتار چلنا اور جان فشانی کرنا۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور تمہارے کام میں لگا دیا، تسخیر، اللیل والنہار، رات دن کو۔ رات دن مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ 24 گھنٹہ پورا ہوتا ہے رات کے آنے سے اور دن کے آنے سے۔ اگر صرف دن ہی دن ہوتا تو انسان اکتا جاتا، آرام کب کر لیتا، رات ہی رات ہوتی تو پھر رات سے تنگ آتا، اور دن رات مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ جس طرح رات کے بعد دن ہے، اس طرح دنیا کی اس زندگی کے بعد بھی آخرت آنے والی ہے۔ تو یہ بھی سبق دیتا ہے کہ یہ سرکل جو ہے، یہ گردش دن رات کی ویسے نہیں ہے، یہ وقت گزرتا جاتا ہے، انسان آخرت کے قریب ہوتا جاتا ہے، دنیا سے دور ہوتا جاتا ہے۔ وَآتَاكُمْ، اور تمہیں دیا، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر اس چیز میں سے جو تم نے ان سے مانگی، یعنی تم نے اس سے مانگی
لائف سپورٹنگ سسٹم اس کو کہا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے جو چیز تمہیں درکار تھی اللہ نے وہ تمہیں عطا کر دی، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، یہ تو ریسورسز ہو گئے۔ پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آرگنز تمہیں دیے، آنکھیں عطا فرمائی، کان دیے، زبان دی، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، اور پھر وزڈم عقل عطا فرمائی کہ ان چیزوں میں سے اپنی ضرورت کی چیز بقدر ضرورت تم حاصل کر سکتے ہو۔ تو جب اللہ نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کی تو تم بھی اللہ کا حق اس کو دو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اسی کی بندگی کرو، بندگی میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرو، عد یعد تعدو جمع کا صیغہ ہے، اگر تم شمار کرو نعمت اللہ پاک کے احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو احاطہ نہیں کر سکو گے ان نعمتوں کا۔ اب کن کن نعمتوں کو بندہ شمار کرے، ان کا احاطہ کرے؟ سانس، جو نیا سانس اندر جا رہا ہے، یہ نئی زندگی ہے، اور ایک سانس باہر نکل رہا ہے تو ایک خوشحالی ملتی ہے انسان کو، یہ 2 مستقل نعمتیں ہیں۔ اب کتنی بار انسان جو ہے روزانہ سانس لیتا ہے، ہر سانس نعمت ہے جو اندر جاتا ہے، ہر سانس نعمت ہے جو باہر آتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنی اس نعمت کو جو اس کے پاس ہیں، یعنی معاشرے میں اللہ نے کچھ ایسے نمونے رکھے ہیں جن کو دیکھ کر روزانہ ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد آ جاتی ہیں، تو یاد آنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، ان کو اس طرح استعمال کرے جیسا استعمال کرنے کا حکم ہے۔ ہم معاشرے میں روزانہ چلتے ہوئے دیوانہ لوگوں کو، پاگل لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، جن کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور اس حال میں اپنے اوپر ذرا نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس بندے کو جو شکل و صورت میں نہایت خوبصورت ہے، حسین ہے، لیکن اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، مجھے اللہ نے تندرست بنایا، دماغ میرا صحیح کام کر رہا ہے، اور میں فیصلہ کر رہا ہوں، اور قوم کے اوپر میں حکمرانی کر رہا ہوں، قوم کو میں گائیڈ لائن دے رہا ہوں زندگی گزارنے کا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس پر سوچنا چاہیے۔ اللہ فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، نہیں احاطہ کر سکو گے۔ ہم اندھوں کو دیکھتے ہیں جو نابینا لوگ ہیں، ان کے پاس کھونٹا ہوتا ہے، لاٹھی ہوتی ہے، اس کے سہارے وہ چلتے ہیں تو کب تک چلتے ہیں؟ اور ہمیں اللہ نے 2 آنکھوں سے نوازا ہے، بینائی سے نوازا ہے، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ انسان 2 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کرے، کس چیز سے محروم ہو گیا، پھر کھولے وہ کون سی نعمت مل گئی، اس پر انسان غور و فکر کرے تو اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ پیاس لگتی ہے ٹھنڈے پانی کو، اور پانی جب حاضر ہوتا ہے اس سے پہلے کی حالت، 1 سیکنڈ پہلے کی حالت پر نظر ڈالے، غور کرے، اس کے بعد پانی حلق میں پہنچتا ہے، اور وہ پانی پھر کتنے پروسیس سے، کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے منہ تک آیا۔ اور تو وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، لکھنے کی نعمت اللہ نے کسی کو عطا فرمائی ہے، پڑھنے کی نعمت عطا فرمائی ہے، جو ان پڑھ ہے اس کے مقابلے میں اپنے کو دیکھے۔ قرآن جو پڑھ سکتا ہے اور جو نہیں پڑھ سکتا ہے مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا ہے خود تم اپنی انسانوں کے اندر دیکھو میری نعمتیں کس کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں۔ جن کے پاس نہیں ہے اور جن کے پاس ہیں، تو جن کے پاس ہیں وہ ان کو میں نے اس لیے دی ہے کہ ان کا امتحان لوں کہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں، اور جن کو میں نے محروم رکھا ہے ان کا امتحان لوں کہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہ دونوں اس مقصد کے لیے ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، یہ شکوہ ہے بلا شبہ انسان لظلوم، بہت ہی نا انصاف ہے، بڑا نا انصاف اس لیے کہ کھاتا اللہ کا ہے، استعمال اللہ کی نعمتوں کی کرتا ہے، اور تعریفیں شیطان کی کرتا ہے، عبادت شیطان کی کرتا ہے، تو ظلوم ہے، کفار بڑا ناشکرا ہے۔ مقصد یہ کہ زندگی کے احتیاجوں کو پورا اللہ نے کیا ہے، اور یہ سر جھکاتا ہے کسی اور کے آگے، اور اللہ کی وہی اطاعت نہیں کرتا جو اسے مطلوب ہے۔
تو یہ صورت جو ہے اس میں یہ آیتیں قابل غور ہیں۔ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، ان کے اوریجن پر غور نہیں کرتا ہے، اور جب محرومی کی حالت تھی 5 سال پہلے، 10 سال پہلے، اب جو ہے وہ حالت تبدیل ہو گئی ہے، اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، اس حالت پر غور و فکر کر کے کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، یا پہلے خوشحالی تھی اب بدحالی آ گئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ خود بخود جو ہے ایسا نہیں ہوا ہے، تو ان آیتوں میں یہ دعوت فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔